الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس وقت پوری دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے اور ان فتنوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور ابھی جلدی یہ فتنے ختم ہونے والے نہیں ہیں. ابھی ان میں اور اضافہ ہونا ہے. خروج دجال تک بلکہ خروج دجال کے بعد تک ان فتنوں اور آزمائشوں میں روز بروز اضافہ ہی ہوگا. پھر جب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق سچے مسیح کے ہاتھوں جھوٹے مسیح کا خاتمہ ہوگا تب انشاءاللہ دنیا سے ان فتنوں کا بھی خاتمہ ہوگا. ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ ہماری آپ کی زندگی میں ہو سکے گا یا نہیں. ہمیں تو انہی فتنوں کے بیچ میں اپنا ایمان بچا کر زندگی گزارنی ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ان فتنوں کو ختم کر لینا ہمارے بس میں نہیں ہے اور ایمان بچانا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. تو ہم اپنا ایمان کس طرح بچائیں؟ آج کا جو فتنہ ہے اس کو آسان زبان میں کہیں تو وہ تہذیبی فتنہ ہے. ایک مخصوص قسم کی تہذیب ہے جو صرف پھیلائی نہیں جا رہی زبردستی مسلط کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے اور مختلف ذرائع سے نشر و اشاعت کی دہشت گردی کے ذریعے انسانی قلوب پر اور انسانی دماغوں پر ایک مخصوص شیطانی تہذیب مسلط کی جا رہی ہے. اسی کا شوق ہو رہا ہے سب کو، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی.
اور وہ تہذیب ایمان کے لیے غارت گر ہے، ایمان کو برباد کرنے والی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمیشہ اس دنیا میں تہذیبیں دو قسم کی رہی ہیں، ایک ایمانی تہذیب، ایک شیطانی تہذیب۔ دونوں تہذیبوں کی کچھ نمایاں خصوصیات ہیں۔ ایمانی تہذیب کی نمایاں خصوصیت ہے شرم و حیا، عبدیت، سچائی، ایمانداری۔ یہ ایمانی تہذیب کی نمایاں خصوصیت ہے۔ شیطانی تہذیب کی نمایاں خصوصیات ہیں بے حیا، بے حیائی، انانیت، تکبر، جھوٹ اور دھوکے بازی۔ آج تو ماشاء اللہ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں جھوٹ سیکھنے کی، بڑے بڑے کورس ہو رہے ہیں دنیا میں دھوکہ دینے کے۔ دھوکہ دینا صرف اس کو نہیں کہتے کہ کسی کے پیسے دبا لیے جھوٹ بول کر، وعدہ خلافی کر کے، یہ بھی تو دھوکہ ہی دینا ہے نا، کہ کسی کو ایسا لبھایا، اس طرح ہتھیلی میں جنت دکھائی، اس کو مستقبل کے سلسلے میں ایسے خواب دکھائے کہ اس بیچارے نے اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ روزانہ لوگوں کے پاس بینکوں سے فون آ رہے ہیں، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے کاروبار میں تعاون کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے اتنا قرض لے سکتے ہیں، بہت آسان قسطوں میں، بہت کم سود پر۔ اور جس غریب نے ایک مرتبہ لے لیا پھر اس کی گردن پھنس جاتی ہے تو نکل نہیں پاتی ہے۔ جو پھنسا ہے اس سے پوچھیں۔ یہ سب دھوکے بازیاں ہیں۔ کسی سامان کو بیچنے کے لیے اس کا اس طرح ایڈ کرنا، بار بار کرنا، مسلسل کرنا، تواتر کے ساتھ کرنا کہ دیکھنے والا مجبور ہو جائے اس کو خریدنے پر، یہ تشہیری دہشت گردی ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ شیطانی تہذیب کی نمایاں خصوصیات۔ ایمانی تہذیب کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ وہاں کس قدر سچائی اور ایمانداری ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ ایک شخص دیہات سے شہر میں آیا اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے، ضرورت مند تھا، اس کو پیسوں کی شدید ضرورت تھی، اور شہر میں اس کے گھوڑے کی کیا ویلیو ہے اس کو معلوم نہیں تھا۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو گھوڑے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا تھا بازار میں جاؤ میرے لیے کوئی اچھا سا گھوڑا خریدو۔ خادم بازار میں گئے، جا کر دیکھا ایک شخص گھوڑا لایا، بہت عمدہ نسل کا گھوڑا ہے۔ اس سے پوچھا بھائی بیچو گے؟ کہا اللہ یہی ہوں بیچنے کے لیے۔ کتنے کا بیچو گے؟ تو اس بیچارے کو اس کی صحیح حیثیت معلوم نہیں تھی، اس نے کم قیمت بتلائی۔ تو یہ خادم بڑے خوش ہوئے، اتنا عمدہ گھوڑا اتنا کم قیمت پہ مل رہا ہے، ہمارے حضرت تو بس خوش ہو جائیں گے، آج تو دعائیں دے دیں گے دل سے کہ آج تو خادم نے واقعی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ وہ گھوڑے کو اور گھوڑے والے کو لے کر کے ساتھ میں آ گیا، حضرت یہ گھوڑا ہے، میں نے اتنے میں طے کر لیا ہے، آپ دیکھ لیجئے، پسند کر لیجئے۔ حضرت نے دیکھا، فرمایا نہیں، گھوڑا تو اچھا ہے، قیمت مناسب نہیں ہے۔ تو وہ غریب جو گھوڑے والا تھا وہ گھبرایا، میری مجبوری ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، یہ شاید اور کم قیمت دیں گے۔ تو حضرت آپ فرمائیں کیا قیمت ہونی چاہیے؟ تو حضرت نے بڑھا کر کے بتلایا اتنی قیمت ہونی چاہیے۔
یہ قیمت مناسب نہیں ہے جو طے ہوئی. وہ تو خوش ہو گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے لے لیجیے. کہا نہیں مجھے غور کرنے دو. نہیں یہ قیمت بھی مناسب نہیں ہے, اور بڑھا کر بتلا. غالباً 3 مرتبہ بڑھائی, پھر اس کو قیمت دی. وہ خوش ہو کر کے گیا. خادم نے کہا حضرت وہ تو کم میں دینے کو تیار تھا, آپ نے بڑھا کر قیمت دی. کہا اسے اپنے گھوڑے کی صحیح قیمت نہیں معلوم تھی, لیکن ہم کو تو معلوم تھی نا, وہ ہمارا ایمان والا بھائی ہے, ہم اس کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کے پاس جواب دینا ہے. یہ ہے ایمانی تہذیب کہ اس بیچارے کو اپنے سامان کی قیمت نہیں. اور اگر آج کوئی غریب آ جائے جس کو اپنے سامان کی قیمت نہ معلوم ہو تو آدمی کوشش کرے گا اگر وہ آدھی قیمت میں دے رہا ہے تو اور کم کرا لوں, جتنا وہ مل جائے فائدہ ہو. ایک زمانے میں کاروبار کرتا تھا. ایک صاحب آئے, دیندار آدمی تھے, عرف میں جن کو دیندار کہا جاتا, دینی محنت سے لگے ہوئے, وہ خود بھی کاروباری تھے. آ کر کے بیٹھے بڑی ہمدردی کے ساتھ, اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ مولانا میں آپ کو کمائی کا گر بتلاؤں. میں نے کہا بتلائیے. کہنے لگے دیکھیے یہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے نا جو بیٹھ کے آپ کر رہے ہیں, اس سے تو بس کام چلتا ہے. اصل کمائی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی آدمی مجبوراً اپنا کوئی سامان بیچ رہا ہو اور آپ اس کو جتنا دبا سکیں دبا لیں, پھر خرید لیں, اپنے بھاؤ سے بیچیے گا. ایسے موقع پہ ان کا جملہ, ایسے موقع پر تو بس اس کی گردن کاٹ لینی چاہیے. ان کو دیکھا, میں نے کہا آپ چائے پی لیجئے اور یہاں سے تشریف لے جائیے, آئندہ میرے پاس مت آئیے گا. آپ مسلمان ہیں, دیندار ہیں, آپ کا دعوت و تبلیغ میں وقت لگتا ہے, آپ لوگوں کے گھر جا جا کر تشکیلیں کرتے ہیں, اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مولانا آپ عالم ہیں اور تاجر بھی ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی مجبور آ جائے تو کبھی اس کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھائیے, اللہ آپ کے کام میں برکت دیں گے. کمائی کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, لیکن اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. عام طور سے ماحول یہی ہے نا, یہی سکھایا جا رہا ہے, اسی کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے سب سے بڑے امام تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے. میں نہیں کہہ سکتا سب سے بڑے تاجر تھے, لیکن بہت بڑے تاجر تھے. ہول سیل کا کام ہوتا تھا, آڑت تھی ان کی. اس زمانے میں ٹیکسٹائل کی ملیں نہیں ہوتی تھیں, گھروں میں ہتھ کرگھوں سے کپڑا بنتا تھا, ہاتھ سے چلانے والی سادی مشینیں ہوتی تھی, ان سے کپڑا بنتا تھا. ایک تھان بننے میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا تھا, ایک چادر تیار ہونے میں کبھی کئی دن کبھی کئی ہفتے لگ جاتے تھے. تو جو لوگ کپڑا بناتے تھے, کسی کے یہاں تھوڑا سا بنا, کسی کے یہاں 1 تھان بنا, کسی کے یہاں 2 تھان بنا, تو باہر سے اوفا, اس زمانے میں انٹرنیشنل مارکیٹ تھا, دور دور سے کاروباری آتے تھے مال لینے کے لیے. تو وہ بیچارے کہاں گھر گھر گھوم کر مال خریدتے. تو یہ جو آڑت ہوتی تھی, یہ جو بڑے ہول سیلر ہوتے تھے, لوگ اپنا مال بنا کر ان کو بیچ دیتے تھے, پھر وہ اپنے پاس اسٹاک رکھتے تھے. باہر کے جو کاروباری آتے تھے ان کو ایک جگہ اسٹاک مل جاتا تھا, وہاں سے لے کر جاتے تھے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایسے ہی ہول سیل کا بڑا کاروبار تھا. ایک تھان آیا کپڑے کا, اس میں کچھ عیب تھا, ہو جاتا تھا کبھی, کچھ دھاگا نکلا رہ گیا, کچھ بناوٹ میں کمی آ گئی, کچھ حصہ چھوٹ گیا, کچھ جھیر پڑ گئی کپڑے میں. تو اس قسم کا کوئی عیب تھا. امام صاحب خود بہت زیادہ دیر تک دکان پر نہیں بیٹھتے تھے, کسی وقت آتے تھے, حساب چیک کر لیتے تھے. اس زمانے کے ملازمین بھی بڑے ایماندار ہوتے تھے, آج کے ولیوں سے زیادہ ایماندار ہوتے تھے. تو ملازم کاروبار سنبھالتے تھے, نیکی کا تقوی کا دور تھا.
امام صاحب نے اپنے ملازم سے کہا تھا کہ دیکھو یہ جو تھان ہے، اگر کوئی بیوپاری اس تھان کو لینا چاہے تو پہلے اس کو کھول کر دکھا دینا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، پھر بتلا دینا کہ اس عیب کی وجہ سے میں اس تھان کی اتنی قیمت بھی کم کر رہا ہوں، اب تمہارا دل چاہے تو لے جاؤ، نہ دل چاہے مت لے جاؤ۔ عیب بتلا کر کوئی سامان بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب وہ جو بیوپاری آتے تھے، جو خاص بیوپار کا وقت ہوتا تھا، اس میں تو بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی تھی، اور عام طور سے ایسے بڑے اسٹاکسٹ میں جو اسٹاکسٹ ہوتے تھے ان کے پاس جب لوگ آتے تھے، پرانے تعلقات ہوتے تو اپنے لیے اپنی ضرورت کا مال خود نکال لیتے تھے۔ مال نکالا اور ہمارا حساب کر دو بھائی، ہمارا پرچہ بنا دو، اس کا حساب ہو رہا ہے، اس کا حساب ہو رہا ہے، اس کا حساب ہو رہا ہے۔ اس میں کسی بیوپاری نے وہ تھان بھی نکال لیا، اپنے سامان میں لے لیا، حساب کیا، چلا گیا۔ اس بیچارے خادم کو خیال بھی نہیں رہا۔ شام میں جب امام صاحب آئے، ان کی سب سے پہلی نظر الماری میں پڑی، وہ تھان بک گیا؟ جی۔ کس نے خریدا؟ حضرت مجھے تو یاد نہیں کس نے خریدا، تو تم نے بتلایا بھی نہیں کہ اس کے اندر ہے؟ حضرت مجھے تو یہ بھی خیال نہیں کہ کس نے لیا، اتنی بھیڑ تھی، اتنے لوگ آ رہے تھے۔ امام صاحب نے کہا بھائی تم نے تو میرا بڑا نقصان کر دیا۔ ہم نقصان کس کو سمجھتے ہیں؟ مہنگا مال کم میں بک جائے تو نقصان ہے، نفع کم ہو جائے تو نقصان ہے۔ عیب بتلائے بغیر مال بک گیا، کم قیمت میں دینا تھا زیادہ قیمت میں بک گیا۔ امام صاحب پریشان ہو رہے ہیں، تم نے تو میرا بڑا نقصان کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آج پورے دن کا کیش کتنا ہے؟ اتنا ہے، سب صدقہ۔ یہ ایک تہذیب ہے، یہ ایمانی تہذیب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تہذیب آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ ایک صاحب کا واقعہ ابھی چند دن پہلے میں نے پڑھا، کسی عرب ملک میں وہ کسی اعلیٰ پوسٹ پر تھے، ہوں گے ابھی بھی۔ ان کے پاس ایک گاڑی تھی، کافی مہنگی گاڑی تھی۔ اس گاڑی کے اندر ایک کمی تھی، اگر وہ کسی جگہ دیر تک نیوٹرل پوزیشن میں اسٹارٹ کھڑی رہے تو اس کا سیکنڈ گیئر سلپ ہوتا تھا، بند رہے پھر اسٹارٹ کی جائے تو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ انہیں اس گاڑی کو بیچنا تھا۔ اب ان کو خیال آیا جو خریدے گا وہ کیا کرے گا؟ اسٹارٹ کرے گا، چلائے گا، دیکھے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو جب کسی سگنل وغیرہ پر دیر تک گاڑی کھڑی رہے اور اسٹارٹ رہے اور نیوٹرل رہے اور پھر جب فرسٹ گیئر میں ڈالی جائے تو سیکنڈ میں ڈالنے میں گیئر سلپ ہوتا تھا۔ ان کو خیال آیا اتنی مہنگی گاڑی ہے، بہت دیکھنے میں بھی بہت اچھی پوزیشن میں ہے، اگر میں کسی کو یہ عیب نہ بتلاؤں تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب جائے گا، مہینوں استعمال کرے گا، تب جا کر اس کو تجربہ ہوگا تو وہ سمجھے گا کہ میرے ذریعے ہو گیا ہوگا، وہ کہیں بنوا لے گا۔ لیکن پھر میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ اور اگر میں یہ عیب بتلا دوں تو میرا کئی لاکھ کا نقصان ہوگا۔ یقینی بات ہے جو 40-50 لاکھ کی گاڑی ہوگی اس میں اگر کوئی عیب ہوگا تو قیمت کم کرنے میں کئی لاکھ کا نقصان ہوگا۔ وہ صاحب کہتے ہیں کئی دن میرے کشمکش میں گزر گئے، کیا کروں کیا کروں کیا کروں۔ آخر دل نے کہا آخرت کے نقصان سے بچو، دنیا کے نقصان کی تو اللہ تلافی کر دیں گے۔ اور یوں کہتے ہیں مجھے جس کے ہاتھ بیچنا تھا میں نے اس کو بتلایا، دیکھو میری گاڑی میں یہ کمی ہے، اب تمہارا دل چاہے تو خریدو اور اس کی وجہ سے میں اتنی قیمت کم کر دوں گا، اور پھر کر دیا۔ یہ ایمان ہے نا جو انسان کو مجبور کرتا ہے۔ سب سے نمایاں خصوصیت ایمانی تہذیب کی شرم و حیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان،
حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور سب سے نمایاں خصوصیت شیطانی تہذیب کی بے حیائی۔ جہاں شیطان کا اثر ہوگا سب سے پہلے بے حیائی آئے گی، سب سے پہلے عریانیت آئے گی۔ وہ اور کچھ دے یا نہ دے کپڑے اتار دے گا، ننگے کر دے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو ڈراتا ہے بھوکمری سے، پریشان حالی سے۔ میرا کہنا نہیں مانو گے، یہ نہیں کرو گے، شیطان ڈراتا ہے۔ یعنی جو شیطانی تہذیب ہے، جو شیطان کے اہل کار ہیں، جو شیطان کے نمائندے ہیں، جو شیطان کے ایجنٹ ہیں، شیطان ان کے ذریعے کام کراتا ہے۔ اور جس نے شیطان کی بات مان لی تو شیطان سب سے پہلے اس سے کیا کام کراتا ہے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، بے حیائی کے کام کراتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ کا کہنا مانو گے تو آخرت میں اللہ تمہارے گناہ معاف کریں گے، مغفرت فرمائیں گے، اور دنیا کے تمہارے کام بھی بنائیں گے۔ دنیا سمجھتی ہے سود کے ذریعے ترقی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ مٹاتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ چاہے وقتی طور پر سود کے ذریعے کچھ پیسے بڑھتے ہوئے نظر آئے، لیکن بربادی کا آنا یقینی ہے۔ وَيَرْبُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ صدقہ دینے والے کا پیسہ کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور برکت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ پیسے زیادہ آ جائیں، 10 روپے خرچ کیا دوسرے دن 100 روپے آ جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہیں، اس نے 10 روپے صدقہ کر دیا، بچے 90۔ یہ بھی برکت ہے کہ اللہ اس کے پاس 100 اور بھیج دے، 190 ہو جائے۔ اور یہ بھی برکت ہے کہ کوئی ایسا کام اگر اس نے صدقہ نہ کیا ہوتا تو شاید وہ 1000 روپے میں پورا نہ ہو پاتا، وہ 90 میں ہو گیا۔ کوئی بڑی بیماری آنے والی تھی، اللہ نے بچا دیا۔ یا بیماری ہوئی اور بہت سستا علاج ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہزاروں روپے فیس دینا پڑتا، گھر میں کچن میں جو سامان ہے اسی میں سے کچھ استعمال کیا، اللہ نے اچھا کر دیا۔ کتنی بیماریاں ہیں جن کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارے۔ بیماریاں تو ہم اپنے ہاتھوں سے خریدتے ہیں شیطان کا کہنا مان کر۔ ہم کھانا نہیں کھاتے سنت کے مطابق، پانی نہیں پیتے سنت کے مطابق، سوتے نہیں ہیں سنت کے مطابق، اٹھتے نہیں ہیں سنت کے مطابق، بیت الخلا نہیں جاتے سنت کے مطابق، نکلتے نہیں سنت کے مطابق، دعا نہیں پڑھتے سنت کے مطابق، اس کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں، پیسے لٹاتے رہتے ہیں۔ یہ سارے کام ہم سنت کے مطابق کرنا شروع کر دیں، سینکڑوں بیماریوں سے اللہ ہمیں بچا لیں گے۔ اور بیماری سے بچنے کی نیت سے نہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں۔ بیماریوں سے تو اللہ بچا ہی لیں گے، وہ تو اضافی نفع ہوگا، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو اس وقت مجھے جس نقطے پر خاص توجہ دلانی ہے وہ بے حیائی ہے۔ شیطانی تہذیب کی نمایاں خصوصیت ہے بے حیائی۔ پوری دنیا میں آپ نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ اب تو
اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں باقاعدہ اس کی تعلیم دی جانے لگی ہے۔ جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کہے جاتے ہیں وہ شیطانی تہذیب میں ترقی یافتہ ہیں، ایمان میں تو بہت پچھڑے ہوئے ہیں۔ اور اب تو دھیرے دھیرے سب جگہ یہی عام ہو رہا ہے، سب انہی کی تقلید کر رہے ہیں۔ باقاعدہ یہ درس دیا جانے لگا ہے، نصاب میں پڑھایا جانے لگا ہے کہ حیا ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ شرم گویا بیماری ہے، شرم اچھی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ شرم ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو ایمانی تہذیب میں شرم و حیا کا غلبہ ہوتا ہے، اور شیطانی تہذیب میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، یہ سکھایا جاتا ہے، اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ شرم ایک بیماری ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ باقاعدہ بے شرمی سکھائی جاتی ہے، بے حیائی سکھائی جاتی ہے۔ انسان کی وہ ضرورت جس کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی شریف انسان پردہ چاہتا ہے، اب اس کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ کسی پردے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی ضرورت جہاں موقع ملے اور جس سے موقع ملے پورا کر سکتے ہو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نقطے کو قرآن پاک میں تفصیل سے بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ شیطان نے جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور وہ بھی ایک قسم کی تشہیری دہشت گردی تھی۔ ہاں ابھی بتلاتا ہوں میں آپ کو، اسی کی نقل کی جا رہی ہے آج بھی۔ اور حضرت آدم اور حضرت حوا اس سے متاثر ہو گئے، اللہ کے یہاں یہی مقدر تھا، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان حضرات پر کوئی تبصرہ کریں۔ خوب یاد رکھیے، انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی میں جو حالات آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہوتے ہیں، ان کے بعد کے جو نتائج ہوتے ہیں ان کی اہمیت ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس زمانے میں بڑی جرأت کے ساتھ ان حالات پر تبصرے کرنے لگے ہیں، اور گویا انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات کو مطعون کرنے لگے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کے اور ہمارے سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ بڑی جرأت کی بات ہے، اس سے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے جو بھی حالات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوتے ہیں۔ تو حضرت آدم اور حضرت حوا، ان دونوں کے دلوں میں شیطان نے ایک بات ڈالی، اور جب وہ لوگ شیطان کی بات سے متاثر ہو گئے، اللہ کے یہی مقدر تھا، اور انہوں نے غلطی سے وہ کام کر لیا جس سے اللہ نے ان کو منع کیا تھا، اور جو شیطان نے ان سے کرایا ان کی بھول چوک سے فائدہ اٹھا کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں شیطان کی بات ماننے کا پہلا نتیجہ نکلا کہ ان دونوں کے جسم بے لباس ہو گئے، جسم کھل گئے ایک دوسرے کے سامنے۔ اگرچہ وہ شوہر و بیوی تھے لیکن ایمان والے تھے، وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے جسم کو کھلا پسند نہیں کرتے تھے۔ جلدی جلدی انہوں نے جنت کے درختوں کے پتے لے لے کر ان کو جوڑ کر کے اپنا جسم چھپانا شروع کیا۔ تبھی سے انسان کو الگ سے لباس کی ضرورت پڑی، ورنہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو ایک ایسا فطری لباس عطا فرمایا تھا جس سے ان کے جسم کے پوشیدہ اعضاء ڈھکے رہتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جانوروں کو لباس عطا فرمایا۔ پرندوں کو اللہ نے لباس دیا ہے، پرندوں کے پوشیدہ اعضاء نظر نہیں آتے نا، پروں کا کتنا خوبصورت لباس اللہ نے عطا فرمایا۔
مختلف جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بالوں کا ایسا لباس عطا فرمایا ہے کہ ان کے اعضاء نظر نہیں آتے. تو اللہ جانے وہ کیسا لباس تھا، لیکن حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لباس عطا فرمایا تھا کہ ان کو اپنے پوشیدہ اعضاء کو بند کرنے کے لیے الگ سے لباس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ کے ہاں یہ مقدر تھا کہ یہ لباس مستقل نہ رہے، انسانوں کو الگ سے لباس کی ضرورت پڑے. اس لیے کہ اگر انسان کو الگ سے لباس کی ضرورت نہ ہوتی اور اگر انسان کو فطری طور پر ایسا لباس دے دیا جاتا کہ اس کا جسم بند رہتا، ڈھکا رہتا، تو پھر انسان کا امتحان کیسے ہوتا؟ بکریوں کو، بھیڑوں کو، ہرنوں کو، پرندوں کو یہ فطری لباس اللہ نے اس لیے عطا فرمایا ہے کہ وہ حالت امتحان میں نہیں ہے. ان کے لیے شرم اور بے شرمی کا، حیا اور بے حیائی کا کوئی امتحان نہیں ہے. ان کے لیے لباس اور بے لباسی کا کوئی امتحان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو حالت امتحان میں پیدا فرمایا ہے. اللہ امتحان لینا چاہتے تھے کہ انسان لباس پہنتا ہے یا نہیں پہنتا، شرم و حیا کا مظاہرہ کرتا ہے یا بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ لباس اترے اور انسان کو مصنوعی لباس پہننا پڑے. لیکن اس سے پہلے اللہ نے تکوینی طور پر یہ انتظام فرمایا کہ یہ لباس اترے شیطان کی ایک حرکت کے نتیجے میں، تاکہ قیامت تک کے لیے انسان کو یہ سبق دیا جا سکے کہ دیکھو شیطان تمہارا ازلی اور ابدی دشمن ہے. تمہارے ماں باپ کو شیطان نے بے لباس کیا تھا، خبردار ہوشیار رہنا کہیں اس کے کہنے میں آ کر کے تم بھی بے لباس نہ ہو جانا. یہ ہے فلسفہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دے دیا، حضرت آدم کچھ دن تو جنت میں اکیلے رہے تو دل نہیں لگتا تھا، جنت کی رعنائیاں بھی ان کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پاتی تھی. کسی اور کے وجود سے دنیا خوبصورت لگتی ہے، وہ نہ ہو تو دنیا کی ساری چمک دمک پھیکی ہوتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا جوڑا پیدا فرمایا، حضرت حوا کو پیدا فرمایا. حضرت حوا کیا آئیں، پوری جنت اچھی لگنے لگی. اب جنت کے پھل پھول پودے کیاریاں سب اچھے لگنے لگے. اللہ نے فرما دیا تم دونوں یہیں رہو. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، کوئی پابندی نہیں ہے، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، جہاں چاہو آرام کرو. بس یہ ایک درخت ہے، اس کا پھل کھانے کی اجازت نہیں. یوں کہا گیا تھا یہ ایک درخت ہے. اب اس میں دو باتوں کی گنجائش تھی، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ایک اس کے معنی ہو سکتے تھے کہ بس یہ متعین درخت ہے، ایسا کوئی دوسرا درخت ہو تو اس سے نہیں منع کیا جا رہا. ایک معنی یہ بھی ہو سکتے تھے، اور ایک معنی یہ ہو سکتے تھے کہ یہ درخت یعنی اس نوع کا درخت، جیسے آم کے باغ میں چند درخت جامن کے بھی ہیں، اور کوئی جا بھائی یہ باغ ہے، جو پھل دل چاہے توڑ کر کھاؤ. دیکھو اس کا پھل مت کھانا، جامن کے درخت کی طرف اشارہ کیا. تو دو معنی ہو سکتے ہیں نا، صرف اس درخت یا اس جیسے کسی بھی درخت. یہ تھوڑا سا ابہام رکھا گیا تھا قصدن، تاکہ شیطان کو اپنی بات کہنے کا موقع ملے. اسی لیے مفسرین کہتے ہیں شیطان نے حضرت آدم سے جب کہا کہ اس درخت کو کھا لو، اس کے بڑے فائدے ہیں، اس کا پھل کھا لو، حضرت آدم نے نہیں، اس سے تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اس سے کہاں منع کیا؟ اس سے منع کیا تھا وہ جو وہاں تھا، اس سے نہیں منع کیا تھا، صرف اس درخت سے منع کیا تھا. گنجائش تو تھی. ہوا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات کا یقین کر لیا،
پلٹ کے اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا کہ اللہ آپ نے ایسے سارے درختوں سے منع کیا تھا یا صرف اس سے منع کیا تھا؟ اور اس نہ پوچھنے کی بھی وجہ تھی، حضرت آدم حضرت حوا کے ساتھ جنت میں رہ رہے تھے، وہ فرشتوں کو دیکھتے تھے، اللہ اکبر، دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، نہ سوتے ہیں نہ کھاتے ہیں، نہ ان کی بیوی بچے ہیں، کسی قسم کا کوئی تقاضا نہیں، اور عمریں کتنی ہیں اللہ ہی جانے، کب سے ہیں اللہ کو معلوم ہے، کب تک رہیں گے اللہ کو معلوم ہے۔ جنت میں رہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے بڑی خواہش تو یہی تھی، میں بھی اللہ کی اتنی عبادت کروں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہو جائے، سب سے آگے بڑھ جاؤں، کھانے پینے سے زیادہ، سونے جاگنے سے زیادہ، اٹھنے بیٹھنے سے زیادہ، آرام کرنے سے زیادہ، اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کا وقت گزارنے سے زیادہ حضرت آدم کو اور ان کی اہلیہ حضرت حوا کو بس اس کا شوق تھا کہ کسی طرح ہم بھی فرشتوں جیسے بن جائیں۔ ہوتا ہے جب اللہ کی عبادت کا مزہ مل جاتا ہے، اللہ کی یاد کا مزہ مل جاتا ہے، تو انسان کا دل چاہتا ہے میری زندگی سے بھی جتنے انسانی تقاضے ہیں وہ ختم ہو جائیں، میں بھی فرشتوں جیسا رہ جاؤں، کاش کہ مجھے نیند نہ آیا کرے۔ اور انسان ایسے جذباتی فیصلے کرنے لگتا ہے، میں نہیں سوؤں گا، تو پھر اسے حکم دیا جاتا ہے، کیوں نہیں سو گے؟ تمہارے لیے نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے بھی تھے، آرام بھی کرتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے، تمہیں سونا ہے؟ اب میں دکان نہیں جاؤں گا، کوئی کاروبار نہیں کروں گا، بس مسجد میں بیٹھا رہوں گا، اللہ اللہ کرتا رہوں گا، کیوں نہیں کرو گے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، چلو نماز ہو گئی، نکلو باہر، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جا کر روزی تلاش کرو، کام کرو، اپنے بیوی بچوں کا خرچ حلال طریقے سے پورا کرو۔ اللہ کو فرشتہ ہی بنانا ہوتا تو بنا ہی دیا ہوتا نا تمہیں، اللہ نے تمہیں انسان بنایا، انسان بن کر رہو، اور انسان بن کر اگر تم نے اللہ کو راضی کر لیا تو جس مقام پر پہنچو گے کوئی فرشتہ اس مقام کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ جذبات انسانوں میں آتے ہیں، ہر زمانے میں آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارکہ میں آرام فرما رہے تھے، آپ کے کان میں آواز پڑی، چند صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، دیکھو اللہ کے رسول کا تو مقام بہت بلند ہے، ہم تو اس مقام کو پہنچ نہیں سکتے، ہم لوگ تو کمزور لوگ ہیں، ہمیں اللہ کو منانا ہے، اپنی آخرت بنانی ہے، اس لیے بھائی ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں کچھ فیصلے کرنے چاہیے۔ تو ایک نے کہا، میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا، اب میں رات میں کبھی سوؤں گا نہیں، پوری رات عبادت کروں۔ دوسرے نے کہا، اب میں کبھی افطار نہیں کروں گا، روزانہ روزہ رکھا کروں۔ اس طرح لوگوں نے باتیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکل کر کے آئے، فرمایا میں کیا سن رہا ہوں، تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ باتیں برے ارادے سے تو نہیں ہو رہی تھی نا، نیکی کے ارادے سے ہو رہی تھی۔ انسان کے دل میں یہ تمنائیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن پیغمبر اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اس پر روک لگاتے ہیں۔ اب پیغمبر تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو کوئی بڑا چاہیے نا، کوئی شیخ و مربی چاہیے جو روک لگائے کہ نہیں اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، یہ کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا، کیا میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہوں؟ حضرات نے کہا، یقیناً آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ حضور نے فرمایا، دیکھو، ہاں ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں رات میں سویا نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا، دیکھو میں رات میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، دیکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، دیکھو میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میرے بیوی بچے بھی ہیں، اور میں اللہ کو راضی کرتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میرے طریقے پر چلو۔ تو
مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت آدم پر کوئی تبصرہ کرنے لگیں. حضرت آدم اور حضرت حوا کے حوالے سے انسانوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ بھی انسان کی ایک کمزوری ہے. جس طرح دنیا کے راستے پر چل کر انسان کو کمزوریوں کا سامنا ہوتا ہے، خیر کے راستے پر، تقوی کے راستے پر، اللہ کے راستے پر چل کر بھی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں جو اسے پھسلا دیتی ہیں. ان کمزوریوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کمزوریاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں. جب اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان چاہتا ہے کہ میں فرشتہ بن جاؤں، حالانکہ اللہ انسان کو فرشتہ نہیں بنانا چاہتے. اللہ انسان کو انسان بنا کر فرشتوں سے اونچا مقام دینا چاہتے. انسان کو انسان بنا کر فرشتوں سے اونچا مقام دینا چاہتے. یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے دل میں یہ خیال آیا کاش کہ ہم بھی فرشتے ہوتے تو کیا بات ہوتی. اب آیا ابلیس اور اس نے حضرت آدم سے گفتگو کی. فوراً آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے، ابلیس کی تو انٹری ختم ہو گئی تھی جنت میں، اسے تو جنت سے نکال دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے ذلیل کر کے باہر نکال دیا تھا. یہ عمل تو ہو چکا ہے، اب اس کو جنت میں آنے کی اجازت نہیں ہے. اور حضرت آدم اور حضرت حوا تو جنت میں ہیں. تو اب بیچارے یہود و نصارہ کو تو معلوم نہیں تھا اللہ کی قدرت کیسی ہے، تو انہوں نے کہا طرح طرح کے قصے گڑے. وہ سانپ بن گیا تھا اور بن کر کے مور کے پیر میں لپٹ گیا تھا اور آ گیا تھا. سبحان اللہ، جو فرشتے جنت میں حفاظت پر مقدر تھے وہ اس سانپ کو بھی پہچان نہیں سکے، اس مور کو بھی پہچان نہیں سکے. اور انہوں نے کہا اسی وجہ سے مور اوپر سے اتنا خوبصورت ہوتا ہے اور پیر اس کے اتنے بھدے ہوتے ہیں. سب بکواس ہے. آپ بتائیے آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ایک آدمی ہندوستان میں بیٹھا ہے، اس کا ایک دوست امریکہ میں، یہ اپنے دوست سے امریکہ میں بات کرنا چاہے ملاقات کر کے آمنے سامنے، تو نہ ویزا چاہیے نہ ٹکٹ. کیا چاہیے؟ صرف انٹرنیٹ چاہیے. سامنے سامنے بات ہو، ویڈیو کالنگ. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کس کی قدرت سے ہو رہا ہے؟ انسان کی قدرت سے ہو رہا ہے یا اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت آج سے ہے یا ہمیشہ سے ہے؟ شیطان کو یہ صفات، یہ خصوصیات اللہ نے پہلے سے دے رکھا تھا. وہ دور سے قلوب پر اثر انداز ہوتا تھا، ہوتا ہے، ہوتا رہے گا. اسے ضرورت نہیں تھی کہ وہ سانپ بنے یا بچھو بنے اور مور کے پیر میں لپٹے یا ہرن کے پیر میں لپٹے. وہ جہاں تھا وہیں سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے رابطہ کیا. یہ نظام تو اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے. جس نظام کے ذریعے آپ امریکہ، آسٹریلیا، یورپ میں کسی انسان سے رابطہ کرتے ہیں، ویڈیو کالنگ کرتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، وہ آپ کا چہرہ دیکھتا ہے، اس سے بات کرتے ہیں، ویڈیو کانفرنس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب آپ نے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں ہیں، الگ الگ ملکوں میں ہیں. ہوتا ہے نا؟ یہ سب کچھ اللہ ہی کی قدرت سے تو ہو رہا ہے. اس کا نظام اللہ نے بنایا ہوا، تو یہ نظام پہلے سے بھی موجود تھا. تو شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے رابطہ کیا اور ان سے کہا دیکھو تمہیں پتہ ہے اس درخت کو کھانے سے کیوں روکا گیا تھا؟ کہا نہیں. کہا اصل میں اس درخت کے پھل کی خصوصیت ہے جو اس کو کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے. یہی تو عین تمنا تھی، یہی تو شدید. اچھا تو پھر مجھے کیوں روکا گیا تھا؟ اصل میں اس وقت تم جب پیدا ہوئے تھے نا تو ابھی نئے نئے انسان بنے تھے، تمہارے معدے میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ اس کو ہضم کر سکے. یہ مفسرین نے لکھا ہے. لیکن اب تم پرانے ہو گئے ہو، جنت کی آب و ہوا سے مانوس ہو گئے ہو، اب تم ہضم کر سکتے ہو. میں تمہارا ہمدرد ہوں. یہ راز تم کو نہ جبریل بتلائیں گے نہ میکائیل بتلائیں گے. یہ راز کی بات ہے. میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تم کو بتلا رہا ہوں.
لیکن اللہ نے منع کیا تھا. نہیں نہیں، تم کو دھوکہ ہو رہا ہے. اللہ نے ہر درخت سے نہیں منع کیا تھا، صرف اس سے منع کیا تھا، اور وہ بھی وقتی طور پر منع کیا تھا کہ ابھی مت کھانا، اب کھا سکتے ہو. وہ جو فرشتہ بننے کا شوق تھا اس نے موقع ہی نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے. یہ ہے تشہیری دہشت گردی. ایسا ایڈ کیا جا رہا ہے، اس طرح اپنی بات سمجھا. یہی ہوتا ہے نا، خراب سے خراب مال بک جاتا ہے ایڈ کے زور سے، اور اچھا سے اچھا مال رکھا رہ جاتا ہے اگر اس کا ایڈ نہ ہو. تو حضرت آدم اور حضرت حوا نے کھا لیا اس درخت کا پھل. اللہ کیا یہی مقدر تھا. ہمیں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں نتیجہ دیکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نتیجہ بتلا رہے ہیں، فرما رہے ہیں فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. اس نے ان دونوں کو دھوکہ دیا، دھوکہ دے کر اپنی بات سے مطمئن کر لیا. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھا، بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں بے لباس ہو گئی. وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جلدی جلدی جنت کے درختوں سے پتے لے لے کر کے ان کو جوڑ جوڑ کر کے انہوں نے اپنے جسم کو چھپانا شروع کیا. یہاں سے انسان کو الگ سے لباس کی ضرورت پڑی. پھر اللہ کی طرف سے سوال ہو گیا، میں نے منع کیا تھا نا اس درخت کا پھل کھانے سے، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا. اس کی گنجائش تھی کہ حضرت آدم کہتے ہیں اللہ منع کرنا تھا تو صاف صاف کہہ دیا ہوتا کہ اس قسم کا کوئی درخت نہ کھانا. اللہ روک نہیں تھا تو جب اس نے دھوکہ دیا تھا اس وقت کسی فرشتے کو بھیج دیتے، روک دیتے. کوئی تعویل نہیں، کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں. یہ ہے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا کردار. جیسے یہ سوال ہو گیا تم دونوں نے کیوں کھایا، حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں نے کہا قالا، دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ غلطی ہو گئی. اللہ ہم نے تو اپنے پیروں پر خود اپنے ہاتھ سے کلہاڑی مار لی، ہم نے اپنا بڑا نقصان کر لیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ صرف آپ کے رحم و کرم کا سہارا ہے. اگر آپ نے معاف نہیں کیا، اگر آپ نے رحم نہیں کیا تو ہم تو برباد ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب جنت میں تو نہیں رہ سکتے، اس درخت کو کھا لینے کے بعد اب جنت میں نہیں رہ سکتے. اللہ کے یہی مقدر تھا. اللہ تعالیٰ دنیا میں اتارنا چاہتے تھے، اگر اللہ نے دنیا میں نہ اتارا ہوتا تو ہمارا آپ کا وجود ہی نہ ہوتا. اس واقعے کی تفصیل میں اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا. اب آگے دیکھیں قرآن اس واقعے سے کیا نتیجہ نکال رہا ہے. یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے یا بنی آدم، آدم کے بیٹو اب تم سنو. مجھ سے بھی کہا جا رہا ہے، آپ سے بھی کہا جا رہا ہے، ایک ایک فرد سے کہا جا رہا ہے، ہر مومن سے کہا جا رہا ہے، ہر کافر سے کہا جا رہا ہے، ہر موحد سے کہا جا رہا ہے، ہر مشرک سے کہا جا رہا ہے، ہر انسان کو خطاب کیا جا رہا ہے. اے آدم کے بیٹو لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکالا. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان سے ان کا لباس اس نے چھین لیا تاکہ وہ بے لباس ہو جائیں، تاکہ ان کی شرمگاہیں کھل جائیں، ان کے جسم کے پوشیدہ اعضاء کھل جائیں. تو شیطان نے اپنے ہاتھ سے ان کا لباس نہیں چھینا تھا، شیطان کا کہنا ماننے کے نتیجے میں ان کا لباس خود بخود اتر گیا تھا. اسی طرح انسانوں، شیطان تمہیں آ کر کے اپنے ہاتھ سے ننگا نہیں کرے گا، لیکن اگر تم نے شیطان کا کہنا مانا خود ننگے ہوتے جاؤ گے. آج حال یہ ہے شیطانی تہذیب کا اتنا غلبہ ہے، آپ اپنی کسی بچی کے لیے لباس لینے جائیں اور آستین والا لباس تلاش کریں تو پورا بازار ڈھونڈتے پھریں، نیچے کا پورا ساتر لباس تلاش کریں تو بازار میں ڈھونڈتے پھریں، پورا مارکیٹ بھرا ہوا ہے بے حیائی کے لباس.
اور وہی شیطان جس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے دلوں میں بات ڈالی تھی اور ان سے قسم کھائی تھی وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھا کر کہا تھا کہ ہم تمہارے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں، وہی شیطان آ کے کہتا ہے یہ تو چھوٹے بچے ہیں، یہ مکلف تھوڑی ہیں، جب بڑے ہوں گے تو ساتر لباس پہنیں گے، وہ مکلف نہیں ہیں، آپ تو مکلف ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور وہ گھر کے اندر کی روشنیوں اور آوازوں کا اثر قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی، لیکن اگر گھر میں چیخ پکار ہوتی ہے، اگر گھر میں گالیاں دی جاتی ہیں، اگر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، تو بچہ پیدائشی طور پر گالیاں سیکھ کر کے آتا ہے۔ اور اگر گھر میں ذکر ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، تو بچہ پیدائشی طور پر نیکی سیکھ کر کے آتا ہے۔ جن بچوں کی مائیں کثرت سے تلاوت کرتی ہیں وہ بچے اچھے حافظ قرآن بنتے ہیں۔ بچوں کی پیدائش سے پہلے جن بچوں کی مائیں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں وہ بچے اچھے حافظ قرآن بنتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ذہن پیدا ہونے سے پہلے قرآن پاک سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے۔ جن بچوں کے ماں باپ اللہ کا کہنا مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بچے پیدا ہونے کے بعد نیک اور متقی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ذہن اس کا اثر قبول کر چکا ہوتا ہے۔ تو پیدائش سے پہلے ذہن اثر قبول کرتا ہے، اور بچہ پیدا ہو چکا ہے، بڑا ہو چکا ہے، بچی ہو گئی ہے، 2 سال 4 سال 5 سال کی ہو گئی ہے، اگر تم نے اس کو بے حیائی کا لباس پہنایا تو اس کا ذہن بے حیائی کو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ پھر شکایت ہوتی ہے کالج میں فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، یہ ہو گیا، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، ماں باپ مرتد بنا رہے ہیں، گھر کا ماحول ان کو مرتد بنا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس تہذیبی یلغار سے بچنے کے لیے فرض سمجھو کہ اپنی بچیوں کو کپڑے سلنا سکھاؤ، کپڑے کاٹنا سکھاؤ، تاکہ وہ ماں بننے کے بعد ٹھیک ہے کوئی انتظام ہو جائے، باہر سلوا لیں یا بازار میں مل جائے، بہت اچھی بات ہے، ورنہ وہ اپنے بچوں کے لیے شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے والا سنت کے مطابق لباس بچوں کے لیے خود بنائے، خود اپنا شوق پورا کرو، اچھے بناؤ، خوبصورت لباس بناؤ، بچیوں کے لیے اچھے بناؤ، لیکن پورے آستین کے بناؤ، پورا پیر ڈھکا ہوا ایسے لباس بناؤ۔ دکانوں میں جا جا کر بار بار پوچھو ہمیں آستین والی فراق چاہیے، دکاندار یوں سمجھے بھائی اس کا ڈیمانڈ ہے، اور وہ لا کر کے رکھے، مارکیٹ میں جس چیز کا ڈیمانڈ ہوتا ہے وہ مال آتا ہے مارکیٹ میں۔ ہمارا ایک مرتبہ ہٹکل جانا ہوا، وہاں ہم گئے علی پبلک اسکول، تو ان لوگوں نے بتلایا کہ ان کے ہاں جو اسکول میں لڑکیوں کا لباس ہے وہ مکمل باحجاب ہے، لیکن اب وہ یہ کیسے پابند کریں کہ گھروں میں لباس کیسے پہنوں؟ اسکول میں بغیر آستین کی فراق پہن کر آنے کی اجازت نہیں ہے، پورے آستین کی پہننا، چھوٹی بچیوں کو بھی پورے آستین کی پہن کر آنا ہے۔ تو وہاں کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہم لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو اس سال عید کے بعد جب اسکول کھلے گا تو پہلے دن ہر بچی کو وہ کپڑا پہن کر آنا ہے جو عید میں پہنا ہوگا۔ اب عید میں بغیر لباس بغیر آستین کی فراق کیسے پہنے؟ اس لیے کہ اسی کو پہن کر کے آنا ہے۔ یوں کہتے ہیں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، پورا مہینہ گزر گیا، لوگ جا رہے ہیں، دکاندار کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہے نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں اگر آپ کے پاس آستین والا نہیں تو ہمیں چاہیے نہیں۔ آخر دکانداروں نے آرڈر دے کر کے وہ مال تیار کرایا اور وہ کہنے لگے حضرت اس کے بعد سے ہمارے بھٹکل کے بازار میں الحمدللہ ساتر لباس ملنے لگا۔ آپ بھی کوشش کریں، واپس آئیے 2-4 مرتبہ بڑی بڑی دکانوں سے واپس آئیے، ان کو یہ پیغام نہیں ٹھیک ہے مال آپ کا سب بہت اچھا ہے، لیکن چونکہ آپ کے ہاں آستینیں نہیں ہیں اور ہم لوگ اپنی بچیوں کو ایسا نہیں پہناتے، معاف کیجیے گا رکھ لیجیے ہمیں نہیں چاہیے۔ 10 گاہک واپس آئے، دکاندار کے کان کھڑے ہو جائیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے گاہک واپس جا رہے ہیں، اب ہم کو ایسا لباس بنوانا ہے۔ اور اگر کسی جگہ نہیں ملتا اور اپنا شوق پورا کرنا ہے، یا تو شوق چھوڑ دو یا ایمان چھوڑ دو،
اور اگر ایمان کے ساتھ شوق پورا کرنا ہے تو اپنی بچیوں کو سلنا سکھاؤ، کاٹنا سکھاؤ، گھروں میں سلائی کی مشین رکھو، اس کو لازم سمجھو، اس کو دین کا ایک حصہ سمجھو۔ ہمیں انہی فتنوں کے درمیان، اسی فتنے کے ماحول میں اپنا ایمان بچا کر جینا ہے انشاءاللہ۔ آج کے درس کا یہ پیغام ہے، اللہ کرے دلوں میں اتر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں توجہ سے سنو، کہیں تم کو شیطان اپنے دھوکے میں نہ ڈال دے جیسے تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکالا تھا۔ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ ان کو بے لباس کر دیا تھا تاکہ ان کے پوشیدہ اعضاء کھل جائیں۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ ہر وقت تمہیں تاک میں رکھتا ہے، وہ ہر وقت تمہیں اپنے نشانے میں رکھتا ہے، وہ ایسی جگہ سے تمہیں دیکھتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ پاتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیاطین کو ان کا دوست بنایا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، یعنی جن کو ایمانی تہذیب پسند ہے وہ شیطانی تہذیب کو قبول نہیں کرتے، اور جن کو شیطانی تہذیب پسند ہے ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تہذیبی الغار کا دور ہے، یہ تہذیبی حملے کا دور ہے۔ کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں ایمان نہیں ہے، یہ پتہ چلے گا اس کی تہذیب کو دیکھ کر کے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جماعت میں وقت لگا لیتے ہیں، یا کسی شیخ سے بیعت بھی ہو گئے ہیں اور اتنی دیر ذکر کر لیتے ہیں اور اتنا وقت اللہ اللہ کر لیتے ہیں اور اتنی ملاقاتیں، اور باقی جو باہر کی چیزیں، صاحب دین الگ ہے، دنیا الگ ہے، اب ہر جگہ تھوڑی دین چلے گا، یہ ایمان نہیں ہے، یہ کچھ رسم و رواج ہے جن کو کیا جا رہا ہے۔ ایمان کا پتہ چلے گا تہذیب کو دیکھ کر، ایمان کا پتہ چلے گا کہ معاملات میں سچائی ہے یا نہیں، وعدہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں۔ کافر سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ سچ بولے گا، وہ تو ہمیشہ جھوٹ بولے گا، اسے تو اپنا فائدہ چاہیے۔ اس سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایمانداری کا معاملہ کرے گا، وہ تو بے ایمانی کرے گا۔ لیکن ایک ایمان والے کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے، وہ ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرے، وہ کسی کو دھوکہ نہ دے، اور اس کی زندگی میں شرم و حیا کا غلبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ دونوں تہذیبوں کا یہ فرق ہمیں سمجھا دے، اور اللہ فتنوں کے اثرات سے بچا کر، ایمان بچا کر ہمیں دنیا میں رہنے اور دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا بیت پڑھ جی، جو حضرات سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ توبہ اور بیت کے کلمات پڑھ لیں، لیکن بھائی سلسلے میں رسمی طور پر نہ داخل ہوں، اپنے کو مکمل حوالے کرنے کی نیت سے، اپنی تربیت کی نیت سے، اور 100% دین و ایمان اپنی زندگی میں لانے کی نیت سے۔ اور سلسلے میں داخل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دینی کاموں سے ہاتھ اٹھا لیں، دین کے جتنے کام ہیں وہ سب ہمارے اپنے کام ہیں، چاہے وہ مدرسہ ہو یا دعوت و تبلیغ ہو یا ذکر ہو یا تصنیف و تالیف ہو، دین کے جتنے کام ہیں وہ سب ہمارے کام ہیں۔ اللہ کرے کہ دین کا ہر کام باقی رہے، زندہ رہے، دین کے ہر شعبے کو ہماری محنتوں سے، ہماری قربانیوں سے پانی ملتا رہے، اور ہمیں مکمل دیندار بننا ہے انشاءاللہ، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس نیت کے ساتھ توبہ اور بیعت کے کلمات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن حضرات نے سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے ان کلمات کو پڑھا ہے وہ الحمدللہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں بیعت ہو گئے۔ معمولات کے کارڈ یہاں موجود ہیں، وہ حضرات کارڈ لے لیں، اور ہمارے جو پرانے ساتھی ہیں ان کو اپنا نمبر بھی لکھا دیں تاکہ ان کو گروپ میں ایڈ کر لیا جائے۔
اور ان کے پاس مجالس کی اطلاعات اور بیانات بھی پہنچتے رہیں۔ اسی طرح مہینے میں ایک مرتبہ وہ اپنے حالات کی اطلاع کریں، واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ جب بھی رابطہ کریں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں، رابطے کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ فون نہ کریں، بات کرنے کی کوشش نہ کریں، اور بہت جلدی میسیج نہ کریں، اور فضول باتیں یہاں کی وہاں کی، میرا کاروبار ایسا ہے، میرے گھر کے حالات ایسے ہیں، وہ سب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے تو اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ کچھ مسائل ہیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، اللہ سب جاننے والے ہیں۔